بسم الله الرحمن الرحيم وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَقَيَّضْنَا، اور ہم مقرر کرتے ہیں لَهُمْ واسطے ان کے قرناء ساتھی شیاطین میں سے فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، پس وہ شیاطین مزین کر کے دکھاتے ہیں ان کو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، آگے کی طرف سے وَمَا خَلْفَهُمْ، اور پیچھے کی طرف سے یعنی ہر طرف سے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو گئی اوپر ان کے ساتھ فی امم، یہاں فی بمعنی ما، ساتھ ان جماعتوں کے قد خلت من قبل جو گزر گئی ان سے پہلے من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے، انہم کانوا خاسرین، انہم بے شک وہ سب کے سب کانوا تھے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ کیا کون سی آیت لکھی ہے؟ 22 نمبر آیت آپ کا اجتہاد ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کی دوبارہ تشریح ہو، 22 نمبر آیت میں آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ، جن کو سمجھ آ گئی ان سے سمجھ گئے، جب سب کو نہ آئے تو پھر بتا دیں۔ قَيَّضْنَا، دیکھا شیطان ابھی بھی آیا ہوا ہے، قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، یہ عملی طور پہ اب ثابت ہو رہا ہے۔ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، زخرف نکالیں آیت نمبر 36، زخرف آیت نمبر 36 جی دیکھو جی بزرگوں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور وہ آدمی یعش عن ذکر الرحمن جو قرآن سے اندھا ہو جائے، ذکر رحمان سے مراد ہے قرآن، ھذا ذکر مبارک، وَمَن یعش کے ہمارا اندھا پن، جو قرآن کریم سے اندھا ہو جائے، نقیض لہ شیطان، اس کو چند سزائیں ملتی ہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ شیطان کو اس پر پکا مقرر کر دیا جاتا ہے، شیطان کی ڈپٹی ہوتی ہے، اور وہ شیطان بھی کوئی معمولی نہیں، شیطان بہت بڑا شیطان، اس پر متعین ہوتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہ شیطان خود سے جدا نہیں ہوتا، قرین اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ساتھی کی وہ کرنے والا۔ اب وہ کام کیا کرتے ہیں؟ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین اس کو توحید سے روکتے ہیں۔ سبیل سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ سبیل کا قرآن پاک کی اصطلاح میں یا توحید یا جہاد، سبیل اس کو روکتے ہیں سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت پر ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ جن پر شیطان مسلط ہوتا ہے، ان توحید کی راہ کو چھوڑ جاتے ہیں، ہوتے سب کے کافر اور گمراہ ہیں، لیکن سمجھتے سب
سمجھتا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہے، انہم مہتدون، وہ کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہم ہیں اور پکے ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں پر ذرا غور سے اس آیت کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان کا تسلط کب ہوتا ہے؟ جب ذکر رحمان چلا جائے۔ ذکر رحمان کیا ہے؟ قرآن۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے طالب علم نہ ملے اور طالب علم نہ ہوں تو میں کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو قرآن پہ دل ہو گیا وہ شیطان نے اس کو اغوا کر دیا، اور جو مسئلہ کہتا ہے آپ تو اس کا بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ یہ مسئلہ تب رہتا ہے جب قرآن رہے، اور قرآن سے آدمی جدا ہوا نہیں اور شیطان کے حوالے ہوا نہیں۔ اب دیکھیں وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی لعلکم تہتدون، کیوں کتاب دی؟ تاکہ وہ تہتدون، ہدایت پائیں۔ ہو نہیں سکتا ہدایت پائیں، دو نبی ان کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور انہوں نے ان کی تربیت کی، اصلاح کی۔ دو نبیوں کی موجودگی میں ہدایت نہیں ملی، دو نبیوں کی تعلیم و تربیت سے ہدایت نہیں ملی، یقیناً ملی ہے۔ اب لعلکم تہتدون جو فرمایا، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس لیے فرماتے تھے کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ دو نبی بھی اندر موجود ہونا، جب تک میری کتاب نہیں آئے گی تو ہدایت سے پکے نہیں رہیں گے۔ ہدایت پر پکے تب رہیں گے کہ کتاب اللہ آئے گی۔ جہاں پر بھی نہیں جا جو ذکر رحمان، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو گیا، جو قید لہو شیطانہ، اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں خود، وہ قید لہو، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے لیصدونہم عن السبیل۔ دونوں ایتوں پر آپ نظر رکھو، دونوں ایتوں کو آنکھوں سے دیکھو، دونوں کو۔ دونوں جی یہاں پر کیا ہے؟ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور یہاں پر کیا ہے؟ صحابہ یہاں پر کیا تعبیر کیا؟ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ اسی کی تفسیر ہے، يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ معنی ہے زَيَّنُوا کا، زَيَّنُوا ہوتے کفر پہ ہیں، ہوتے گمراہی پہ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ انہم مہتدون، ہم ہدایت پہ ہیں۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بیچارے اور بڑے بڑے خوب بیچارے، ان کو تو نہیں مسئلہ سمجھ آتا۔ آدمی حیران رہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے فتوح اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے خطباء، اور جن کے پاس وسائل بھی، جن کے پاس مرید بھی، جن کے پاس مقتدی بھی، اور وہ بھی ہزاروں تک، لیکن وہ بیچارے قرآن سے محروم ہیں اور کبھی مسئلہ توحید بیان نہیں کریں گے۔ اور آج کل اصلاحی خطبات آ رہے ہیں 26 جلدوں میں، اور آپ اگر وہ پہلی جلد سے آخر تک مطالعہ کریں، اللہ کے فضل سے وہاں توحید کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب اصلاح ہو رہی ہے امت کی، توحید کوئی نہیں، رد بدعت کوئی نہیں، رد شرک کوئی نہیں، امت کی اصلاح ہے۔ 23 جلدوں کے خطبات، اصلاحی نصاب، اور پتہ نہیں کیا کیا چھپ رہا ہے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ہیں بھی مولوی اور ہیں بھی وسائل والے، ان کو مسئلہ کیوں نہیں بیان کرنے کی اللہ نے توفیق دی؟ یہ آیت اس کا بھی جواب دے رہی ہے۔ میں شاء قرآن ذکر الرحمان نقید لہو شیطان، ان بیچاروں پر بہت بڑا شیطان مسلط ہے، بہت بڑا، اور وہ ان کو رستے سے روک رہا ہے۔ اور یہی وہ جو شیطان ہے خوابوں میں، بیداری میں ہیلے پھینکتا ہے، قبروں سے شجروں سے نکل کے آتا ہے۔ اچھا جی، یہ سورۃ الناس طرح نکالیں،
آیت نمبر 99. ہاں جی جہاں ذرا دیکھو آیت 99 جہاں پر انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتی ہے. شیطان کے دوست والذین ہم بہ مشرکون، والذین ہم بہ مشرکون، یہ شیطان کے دوست یار کون ہیں؟ مشرک لوگ ہیں. مشرکوں کے ساتھ شیطان کی جاری ہے. اور یہ ان کے ساتھ کوئی کرتا کیا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا سورۃ مریم اور آیت نمبر 83 8 اور 3 جلدی ذرا. ہاں جی الم تر انا ارسلنا الشیاطین، الم تر کیا دیکھے تو نے میرا پیغمبر، انا ارسلنا الشیاطین، ہم نے بھیج رکھا ہے شیطانوں کو، علی الکافرین، اس پر ذرا قرآن کے لفظ یاد رکھو، مشرکون کے یہاں پر علی الکافرین. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تخصهم عصا، وہ ان کو بڑے خاص طریقے سے ابھارتے ہیں. تخصهم عصا، وہ ان کو بڑے مخصوص طریقے سے ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، میرا پیغمبر اس پر جلدی نہ کرو، میں نے بھی ایک ایک کو گن رکھا ہے. یہاں پر کیا سمجھ آیا؟ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کافروں پر ہم نے شیطانوں کو ارسلنا چھوڑ رکھا ہے، بھیج رکھا ہے. اور وہ اسپیشل لسٹ ان کے پاس آتے ہیں. خواب آ گیا جی، اور بڑے خواب زیادہ آدمی سوئے ویسے بھی زیادہ آتے ہیں خواب. سورۃ النساء آیت نمبر 38 8 3 8. یہ بہت عام مضمون ہے، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھو. ہاں جی وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جو کوئی شیطان کا قرین بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا شیطان قرین بن جائے وہ بڑا برا دوست ہے. فَسَاءَ قَرِينًا معلوم ہوتا ہے شیطان کی کوئی دوستی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 38. یہ آ رہا ہے کہ امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم. مطلب کیا ہے؟ یہ جو شیاطین دوست ہیں ان کے ساتھ مشرک جہنم میں ہوں گے، وہاں ان کو جہنم تک لے جائیں گے. یہاں تک ہمارا مقصد کیا تھا کہ یہ جتنے غوا کا پروگرام ہے، مسئلہ توحید سے ہٹانے کے جتنے بہانے ہیں، یہ ساری کارروائی کون کرتا ہے؟ شیطان. اس لیے خبردار کسی کو بابا خواب میں آ جائے اور کسی کو بزرگ خواب میں آ جائے، کسی درخت سے آواز آ جائے، کسی اور مقام سے کوئی شرارت ہو جائے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ بابا آیا ہے یا بابا شیطان آیا ہے؟ ہاں یہ بابا شیطان ہے، یہ وہ بابا نہیں. جو بابا مر گیا وہ قیامت تک نہیں آتا. تو چلا گیا، پیچھے سے دیوار آ گئی اور قیامت تک تو آنے والا نہیں. اور یہ وہ بابا ہے جو قیامت تک جانے والا نہیں، وہ بابا قیامت تک آنے والا نہیں، اور یہ بابا قیامت تک جانے والا نہیں. فلحال جو میں صبح اصوم تک رہے گا بھائی ماں، یہ ادھر ہے. سن لیا نہیں سن لیا؟
اب ذرا دیکھو، اب ذرا ترجمہ کرو. فحق علیہم القول، حق علیہم القول، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے ان پر ان کے ساتھ عذاب والی. جب خواب دیکھتے ہیں، بزرگ ملتے ہیں، روحانیات سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن تو پھر مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تمہارے مولوی کی بات کہتے ہیں ہم نے تو خود دیکھا ہے. ہاں بھی حق علیہم القول، ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ آباد میں پروگرام تھا، تو وہاں ایک عورت پر جن آتے تھے، اور جب میرا پروگرام ہوتا تو اس جن میرا حرامی شیطان تھا، وہ بتاتا وہ پنڈی والا آ رہا ہے، اور وہ پھر تقریر کرتا اور کرتا بھی میری شور لگاتا اور ساتھ گمراہ بھی کرتا. اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے بھی کئی واقعات ہیں اس طرح کے، اور آپ کے ساتھ بھی ہوں گے واقعات کے آئیں گے. وہاں پر پھر ذرا تکڑے رہنا. حق علیہم القول، آج کل واقعات اس لیے پیش نہیں آتے کہ آج کا مولوی ہے جس نے مسئلہ بیان کرنے چھوڑ دیا ہے. آج کا مولوی یہ پپوٹیشن مولوی بن گیا ہے اور رواجی ملا بن گیا ہے. اس نے مسئلہ خدا کی توحید کے مسئلے چھوڑ دیا ہے. حق علیہم القول فی امم، بات ثابت ہو گئی عذاب والی. یا تو خلون فی امم، داخل ہوں گے 7 جماعتوں کے قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے، انہم کانوا خاسرین،